نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی وسلام علی عباد الذین اصطفی۔ تو کیسے ہیں میرے یوٹیوب فیملی ممبر؟ امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک انہیں صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے عجائب پرستی اور خود فراموشی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مختصر واقعہ۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے ناظرین سے درخواست کی جاتی ہے جس نے ہمارے عالیان اسلامک آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو ان تک لازمی پہنچے۔ جیسے انبیاء علیہ السلام آئے انہوں نے خدا شناسی اور خدا پرستی کی دعوت دیتے ہوئے ان امراض کی ازالہ کی کوشش بھی کی۔ ان قوموں نے اگرچہ صدائے حق پر توجہ نہیں دی جس کے نتیجے میں وہ برباد ہو گئیں، مگر صدائے حق ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ انسان کا علمی اور اخلاقی سرمایہ بن گئی۔ تمدن آگے بڑھ رہا تھا، انسانی دماغ کے گوشے کھل رہے تھے، نئی نئی تحقیقات سامنے آ رہی تھیں، مگر خود اپنے بارے میں انسان کی ذہنیت پہلے سے بھی زیادہ پست ہو گئی تھی۔ انسان خود اپنی حقیقت فراموش کر چکا تھا۔ وہ کیا ہے؟ اس نے اپنے آپ کو سب سے زیادہ ذلیل اور ہر چیز کو اپنے سے زیادہ بلند اور لائق پرستش سمجھ لیا۔ آسمان کے تارے سب سے زیادہ عجیب تھے۔ اس نے اپنے ذہن و فکر کی تمام پونجی انہیں کو سمجھنے اور پہچاننے میں صرف کر دی۔ غور و فکر نے عجیب عجیب نتیجے اخذ کیے، کچھ ان میں سے درست بھی ہوتے رہے، یہاں تک کہ بہت سی باتیں جو اٹکل سے سمجھی تھیں ان کا عقیدہ اور یقین بن گئیں۔ ستاروں کے الگ الگ نام رکھے گئے، ان کی تفسیریں معلوم کی گئیں اور یقین کر لیا گیا کہ حالات زمانہ کا اتار چڑھاؤ، موسم کی تبدیلی، قوموں کا عروج و زوال، قسمت کا بگاڑ سنوار، جو کچھ ہوتا ہے وہ ان کی تاثیروں ہی سے ہوتا ہے، یا تاثیریں ان کی اپنی ہیں۔ ان کی خوشی یا ناراضگی سے ان میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ ان کی رضامندی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خاص خاص موقعوں پر خاص خاص وقت میں ان کی پوجا کی جائے۔ اس طرح ایک لمبا چوڑا مذہب بن گیا جو انسان کے دماغوں پر حکومت کرنے لگا۔ چاند جس پر اس صدی میں اپنی حکومت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تارے جن تک موجودہ دنیا کے راکٹ پہنچ رہے ہیں، آفتاب جس کے متعلق نئی تحقیق یہ ہے کہ اس جیسے آفتاب اور اس جیسے نظام شمسی خدا جانے کائنات میں کتنے اور ہیں۔ انہیں چاند تاروں کو معبود اور قابل پرستش سمجھ لیا گیا تھا۔ آفتاب سب سے بڑا تھا، اس کو سب سے بڑا دیوتا مانا گیا اور تاروں کو اور درجے دیے گئے، ان تک پہنچنا مشکل تھا، تو ان کی تاثیر کے لحاظ کرتے ہوئے ان کی مورتیاں بنائی گئیں، ان کے نام کے شوالے تعمیر کیے گئے اور یہ مورتیاں ان شوالوں میں رکھ کر ان کی پوجا شروع کر دی گئی۔ منطق اور فلسفہ اس وقت بھی تھا اور ہمارے زمانہ کے فلسفیوں سے زیادہ ان کو اپنے فلسفہ پر ناز تھا۔ ہمارے زمانے میں تحقیقات کا قدم بہت آگے بڑھ چکا ہے، مگر پھر بھی یقین کیا جاتا ہے کہ تحقیقات نامکمل ہے اور خدا جانے کتنی منزلیں ہیں جہاں تک رسائی نہیں ہوئی، اور نہیں کہا جا سکتا کہ آخری منزل تک رسائی ہو سکے گی یا نہیں۔ لیکن اس زمانہ کے فلسفیوں کو اپنی تحقیق پر یہاں تک ناز اور غرور تھا کہ مخالفت برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ جو ان کو حقیقت کی راہ بتاتا اس کو گردن زدنی مجرم سمجھتے تھے۔ مار ڈالنا، سولی پر چڑھا دینا، آگ کی بھٹی میں جھونک دینا، سب کچھ اس کے لیے روا تھا جو ان کی بات نہ مانتا تھا۔ ایران و عرب کے بیچ میں ملک عراق ہے جس کی ایک جانب خلیج فارس ہے اور دوسری جانب شام و فلسطین۔ یہاں زیادہ تر حامی نسل کے لوگ آباد تھے۔ پسر حام حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ اسی خاندان کا بادشاہ بھی تھا جس کا نام نمرود تھا اور کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا بادشاہ تھا۔ کچھ آبادی ان کی بھی تھی جو سامع پسر نوح علیہ السلام کی اولاد تھے۔ یہ ملک اس زمانہ میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ تھا۔ اس کا دارالحکومت بابل تھا جو اس زمانہ کے علوم و فنون کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا۔ بابل کے قریب ایک اور شہر تھا جہاں زہرہ، چاند اور سورج کے مندر تھے، جہاں صبح و شام پوجا کے لیے یاتری پہنچا کرتے تھے۔ یہاں ایک شخص تارا رہا کرتا تھا جس کا تعلق اولاد سام سے تھا۔ مورتیاں بنانے اور گھڑنے کا کام اس کے یہاں ہوتا تھا اور اس میں اس کو کمال حاصل تھا، اسی وجہ سے اس کو آزر کہا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل سلیم عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے وہ بات سوچی جو اس دور میں بالکل اوپری بات تھی۔
اگرچہ آج جانی پہچانی حقیقت معلوم ہوتی ہے، مگر اس زمانہ کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں روشنی کی کرن کا نظر آ جانا سب سے بڑے دیدہ ور اور صاحب بصیرت کا کام تھا۔ یہ چاند تارے جن کو دیوتا کہا جاتا تھا، ان پر ہر دن زوال کیوں آتا رہتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے نکلتے ہیں پھر چھپ جاتے ہیں۔ آفتاب جس کو سب سے بڑا دیوتا کہا جاتا تھا، اتنا پابند کیوں ہے؟ رستہ مقرر، گردش کا وقت مقرر، صدیاں گزر جاتی ہیں، مگر جس مقام اور جس تاریخ پر اس کے طلوع و غروب ہونے کا جو وقت ہے اس میں فرق نہیں آتا۔ اگر یہ دیوتا ہے تو ایسا جکڑ بند کیوں ہے؟ اور اگر مجبور ہے تو دیوتا بننے کے قابل نہیں، اس کی پوجا غلط ہے۔ یقیناً یہ خدا نہیں ہے، خدا کوئی اور ہے، جس نے پوری کائنات کا یہ کارخانہ قائم کیا، جس کا ایک پرزہ یہ آفتاب ہے۔ مجھے اسی خدا کی عبادت کرنی چاہیے، اپنی پوری ہستی، اپنا مرنا اور جینا اور اپنا تمام کام اسی کے لیے کر دینا چاہیے، صرف اسی کا ہو جانا چاہیے اور صرف اسی کا بن کر ہی رہنا چاہیے۔ یہ فطری الہام کا نور تھا جو ذہن ابراہیم علیہ السلام پر چمکا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق فرمائی، ان کو نبوت رسالت کے منصب عظیم سے نوازا، ان کے مسلک کو دین حق اور آنے والے تمام مذہبوں کا اساس اور بنیادی نقطہ نظر قرار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی تو پوری قوم بھڑک اٹھی، خود ان کا باپ ان کا دشمن ہو گیا۔ بہت سے مناظرے اور مباحثے ہوئے، براہ راست بادشاہ وقت سے مناظرہ ہوا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑ سے بھی زیادہ ثابت قدم ثابت ہوئے تو طے کر لیا گیا کہ آگ کا جہنم بنا کر ان کو اس میں جھونک دیا جائے۔ کاری طور پر قومی حیثیت میں اس سزا کو جاری کرنے کا انتظام کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے دیکھتے ہوئے جہنم میں جھونک دیا گیا، مگر جس خدا نے ان کو عظیم الشان خدمت کے لیے پیدا کیا تھا، اس نے اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا، نارے نمرود کو گلزار ابراہیم بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم اس جہنم سے نکل آئے، ان کو کسی ایک بال پر بھی آنچ نہیں آئی۔ لیکن جو قوم خود اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لے تو اس کو کون کھول سکتا ہے؟ اس کھلے معجزے کے بعد بھی قوم کے انداز میں فرق نہیں آیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وطن اور قوم کو خیر آباد کہا کہ کسی جگہ پہنچ کر یاد خدا کریں۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی سارہ تھیں، بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی۔ یہ قافلہ منزلیں طے کرتا ہوا فلسطین پہنچ گیا اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ مصیبتیں اب بھی پیش آتی رہیں۔ ایک مرتبہ قحط سخت پڑا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ مصر پہنچے، وہاں بھی ان کی آزمائش ہوئی، مگر پھر بادشاہ ان سے متاثر ہوا، یہاں تک کہ اپنی لڑکی ہاجرہ کو ان کی زوجیت میں دے دیا اور بہت کچھ ہدیے تحفے دے کر ان کو رخصت کیا۔ ان دونوں بیویوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو لڑکے ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ سے اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ کے بطن سے۔ یہودیوں، عیسائیوں اور عربوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت مسلم تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مرث اعلیٰ بھی مانتے تھے اور اپنے دین و مذہب کا بانی بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہی کو مانتے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔